باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید جواد حسین شاہ ترمذی الغواسیون کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم حسنی شہزادوں میں سے، حسنی سادات میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم المرتبت اور عالی مرتبت شخصیت حضرت عبداللہ المحض الکامل بن امام زادہ حسن المثنی بن امام حسن المجتبی، جو کہ امام حسن المجتبی علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت عظیم المرتبت عالی مرتبت شخصیت ہیں اور یہ حسنی اور حسینی خون کے ملاپ سے باہم وجود میں آئے ہیں، یعنی جو حضرت حسن المثنی کی پہلی اور عظیم المرتبت و عالی مرتبت زوجہ تھی فاطمہ بنت حسین، امام حسین کی صاحبزادی، ان کے بدن سے یہ پیدا ہوئے۔ یہ شادی حسن المثنی اور فاطمہ بنت حسین کی عاشورہ والے سال یعنی سن 61 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ تو غالباً عبداللہ المحض الکامل 61، 62، 63، 64 انہی ہجریز میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے، اور آپ کی جو ہے وہ بہت خوبصورت، بہت متقی، بہت خوبصورت اور نہایت صحت مند بچے تھے۔ تو کہا جاتا ہے، قاسم بن عبد الرزاق سے مروی ہے کہ حسن المثنی کے نانا جو کہ فزاری تھے، منظور الفزاری، خولہ بنت منظور الفزاری، جو کہ والدہ تھیں حسن المثنی کی، ان کے والد صاحب، وہ جب آپ سے ملے تو انہوں نے امامزادہ حسن المثنی سے پوچھا، کہیں آپ نے میرے پیچھے شادی تو نہیں کر لی؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں، میں نے اپنے چچا زاد فاطمہ بنت حسین سے شادی کر لی ہے۔ تو اس پر وہ نہایت افسردہ ہوئے اور پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے جو اولاد ہوتی ہے اس کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، بڑے کمزور قسم کے بچے، ویک بچے پیدا ہوتے ہیں، شادی ہمیشہ دور سے کرنی چاہیے۔ تو اس پر امامزادہ حسن المثنی مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ اس شادی سے میرا ایک بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھائیں۔ تو جب وہ بچہ حضرت عبداللہ کو لایا گیا اور منظور الفزاری نے ان کو دیکھا تو کہا، واللہ یہ تو شیر ہے، یہ تو شیر بچہ ہے، اس کے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ تو پھر اس پر حسن المثنی نے فرمایا کہ اس سے میرا ایک اور بچہ بھی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ اسے مجھے دکھائیں۔ تو اسے لایا گیا، یہ ابراہیم بن حسن المثنی تھے۔ تو کہا، یہ بچہ تو صفات میں ان سے بھی بڑھ کر ہے، پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے میرا ایک اور بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے بھی مجھے دکھائیں۔ تو اس پر حسن بن حسن المثنی کو لایا گیا۔ تو منظور الفزاری نے کہا کہ واللہ یہ تو ان دونوں سے بڑھ کر ہیں، تو اب اس کے بعد اس سے کسی اور بچے کی خواہش مت کرنا۔ تو یہ 3 صاحبزادے تھے، مادری پدری بھائی تھے، حسنی حسینی سادات تھے، حسن، ابراہیم اور عبداللہ، تینوں بھائی تھے، اور ان کے علاوہ بھی ان کے بھائی تھے، لیکن فاطمہ بنت حسین سے یہ تینوں مادری بھائی تھے۔ اس تفصیل کو ہم پچھلی روایات میں جو ہے وہ نقل کر چکے ہیں۔ فاطمہ بنت حسین جو کہ امام حسین کی صاحبزادی امام زین العابدین کی بہن تھی، جب تھوڑے سے لڑکپن میں آئے، تھوڑے سے بچپن میں عبداللہ آئے، تو وہ آپ کو اکثر و بیشتر امام زین العابدین کے دروس میں شریک کرتی، ساتھ لے جاتی اور ان کو تاکید بھی کرتی کہ اپنے ماموں امام زین العابدین کے درس میں شریک ہوا کرے۔ تو اس پر عبداللہ ابن حسن اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جب بھی میں امام زین العابدین کے دروس میں شریک ہوتا تو میرے اندر تقویٰ اور ایمان اور خوف الہی بڑھ جاتا، میں اس کو ہر بار
پہلے سے بڑھا ہوا پاتا۔ تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات بھی نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی جو شخصیت ہے تو ان کے درست اور ان کا کیا کہنا، ان کا آپ کی دعاؤں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ خشیت الہی اور خوف الہی میں کس قدر آگے تک گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی جوانی کے چند واقعات کو شیئر کرتے ہیں۔ تو جب آپ تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں اور جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو اس وقت پھر آپ ایک بڑے متقی، پرہیزگار اور ایک خوبصورت پرسنالٹی کے مالک بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ سعید بن آبان القرشی سے منقول ہے کہ ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے آپ سے ملاقات فرمائی، تو جب آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے گئے تو اس وقت آپ کے بدن کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز اپنے بدن کو ٹچ فرماتے تھے، خلیفہ تھے اس وقت، مس کرتے تھے، کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، اس وقت صرف بنو امیہ کے چند لوگ ہی موجود تھے ان کے عمر عبدالعزیز کے ہاں، تو اور کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس قدر آپ اس طرح کیوں اپنی کوشش کر رہے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس عمل کے ذریعے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کا طالب ہوں۔ تو یہ اس قدر جاذب اور اس قدر متقی اور پرہیزگار آپ کی شخصیت ایک نکھر کے آئی۔ اسی طرح زبیر بن بکار روایت کرتے ہیں کہ آپ صاحبان علم، صاحبان فضل اور اہل کرم اشخاص میں سے تھے۔ آپ کے اندر یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ علی بن احمد الباہلی نے مصعب زبیری سے نقل کیا، وہ کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن تمام اچھائیاں، جس قدر بھی اچھائیاں تھیں، وہ عبداللہ ابن حسن پر ختم ہو جاتی تھی۔ اور لوگوں سے جب بھی پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے تو جواب ایک ہی آتا، عبداللہ ابن حسن۔ کہا جاتا سب سے افضل کون ہے تو جواب آتا عبداللہ ابن حسن۔ تو کہا جاتا کہ سب سے اپنی بات پر پکا کون ہے تو کہا جاتا عبداللہ ابن حسن۔ تو یہ عبداللہ ابن حسن کی ایک شخصیت تھی، ایک عالی مرتبت، ایک عظیم شخصیت تھی کہ جس کو آپ I don't know کیسے بیان کریں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن موسیٰ سے منقول ہے کہ وہ پہلا شخص جس میں حسنی اور حسینی خون یکجا ہوا وہ عبداللہ المحض ہیں۔ اس روایت میں تھوڑا سا کنفلکٹ ہے، بعض کا خیال ہے کہ وہ پہلا شخص جس میں حسنی اور حسینی خون یکجا ہوا وہ امام باقر ہیں، کیونکہ ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت امام حسن ہے۔ تو پہلا شخص جس میں زیادہ رائے اس طرف جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی موجود ہے، یہ رائے بھی موجود ہے اور کافی وہ ہے۔ تو عبداللہ ابن حسن کا اپنا بھی قول بہت مشہور و معروف ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے لوگوں سے زیادہ نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں زیادہ قریب ہوں کیونکہ آپ نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتی تھی کہ ایک بار ان کی والدہ کی طرف سے، دوسری بار والد کی طرف سے۔ تو اس کے علاوہ بندکہ بن محمد بن حجارہ الدہان سے مروی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن حسن کو تو ان کے منہ سے یہ بے ساختہ نکلا کہ یہ ہستی تو سراپا نور اور تمام لوگوں کی سید و سردار ہے۔ تو کچھ اس طرح کی شخصیت عبداللہ ابن حسن کی نکلی، متقی، پرہیزگار، کہ ان کو دیکھ کر نور ہی نور محسوس ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے آپ کو الکامل یعنی مکمل کا لقب سے نوازا، مکمل کہنا شروع کیا، اور یہ ایک عظیم
آپ کے بارے میں ایک وہ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو تھا عظیم قسم کا، اور بہت عالی مرتبت اور بہت اعلیٰ پہلو یہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن حسن پر اور ان کی آل پر اور ان کے آباء و اجداد پر رحم کرم اور فضل فرمائے۔ باقی کی گفتگو ہم اس سے آگے شروع کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الغواسیون کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور اپنے تجاویز دیں۔ والسلام علیکم۔